عقل کے اعتبار سے بھی اللہ کریم کی اس حکم میں حکمتیں کیا ہے۔ ویسے اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جس چیز کا بھی ہمیں حکم عطا فرمایا اس میں ہمارا بھلا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے ہمیں منع کیا اس میں ہمارا نقصان ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اس چیز کو جلد نہ سمجھ سکے، لیکن انجام کار کے اعتبار سے آخر کار انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ نے جو بھی حکم دیا اس میں ہمارا فائدہ ہے، اللہ کے رسول نے بھی جو حکم دیا اس میں ہمارا فائدہ ہے، جس چیز سے بھی انہوں نے منع کیا اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اللہ کریم نے انسان کی عقل کا اس اعتبار سے ناقص ہونا بیان کیا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ سود بھی انہی اشیاء میں سے ہے کہ سود کو اگرچہ مزاج انسانی پسند کرتا ہے، انسان کی طبیعت پسند کرتی ہے، لیکن انسان کے لیے، معیشت کے لیے، دنیا کے لیے یہ ایک تباہ کن وائرس ہے سود خود، جس کے ذریعے سے معیشت صرف برباد نہیں ہوتی بلکہ بہت بڑی بڑی چیزیں خرابی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ انسان بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے مال کھائے، اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ محنت اور مشقت کے ساتھ جب کھائے گا اسے اس کی قدر بھی ہوگی۔ سود کا پیسہ جو ہے وہ انسان کو محنت اور مشقت کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے۔ جب محنت اور مشقت کے بغیر حاصل ہوتا ہے تو پھر انسان کی طبیعت کے اندر سے انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہو جانی شروع ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو کئی چیزوں کا حکم دیا جن چیزوں سے سود کی وجہ سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا، ہر وہ چیز جو آپس کی دشمنی کا سبب بنے، آپس میں نفرت کا سبب بنے، آپس میں بغض اور کینے کا سبب بنے، چاہے بظاہر کتنی اچھی کیوں نہ ہو، رب کے دین میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ وہ کام جو آپس کی محبت کو ختم کر دے، اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اگرچہ بظاہر وہ کسی کو بندہ اپنے ہاں دعوت پہ بلائے اور دعوت پہ نہ جانے پر دشمنی ابھر آئے تو یہ دعوت بھی بظاہر انسان کے لیے نقصان دہ بن جائے گی۔ تو اللہ کریم جل شانہ نے سود بھی ایک ایسی چیز تھی جو بظاہر فائدہ مند تھی لیکن اس کے اندر نقصان تھا، اس واسطے رب ذوالجلال نے منع کیا، اور منع کرنے کے مختلف قسم کے انداز قرآن کریم میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں نے تلاوت کی۔ اللہ فرماتا ہے الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے رہے، سود پہ پلتے رہے، قبر میں، حشر میں، میدان قیامت میں جائیں گے تو لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ایسے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جس طرح کے کوئی مجنوں پاگل قسم کا انسان کھڑا ہوتا ہے، ان سے سیدھی طرح کھڑا نہیں ہویا جائے گا، اور وہ جیسے دنیا میں کسی نے نشہ کیا ہو تو وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح قیامت کے دن پاگلوں کی طرح کھڑے ہوں گے میدان قیامت میں۔ یہ والی صورتحال ان پہ اس وجہ سے پیدا ہوگی کہ اللہ سارے میدان معاشر کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ وہ بندے ہیں جو دنیا میں ناجائز طریقے سے مال کھایا کرتے تھے، سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا میں رہ کر یہ کہتے تھے کہ جیسے دکاندار نفع لیتا ہے ایسے ہم بھی نفع لیتے ہیں۔ دکاندار بھی تو بازار سے 10 روپے کی چیز لاتا ہے اور محلے میں آ کر 12 کی بیچتا ہے، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی 10 دے کر 12 کما لیتے ہیں۔ تو ہمارا کام اور دکاندار کا کام، مطلب خرید و فروخت جو بیع ہے جس کی شریعت میں اجازت ہے، وہ کہتے ہیں سود بھی اسی طرح کا ایک کاروبار ہے جس طرح کہ ایک دکاندار کاروبار کر رہا ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا بڑی غلط سوچ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے اس کاروبار کی تو اجازت دی، تجارت کی، لیکن سود کی اجازت نہیں دی۔ اب یہاں پر میں تھوڑی وضاحت کروں گا کہ آپ کے ذہن میں سوال تو پیدا ہوگا کہ یہ
کیا وجہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے بے تو حلال ہے، یعنی یہ کاروبار تجارت جو دکاندار چیز لا کے 10 والی 12 کی بیچے، یہ تو حلال بھی ہے، جائز بھی ہے، اور صرف جائز نہیں بلکہ کار ثواب ہے۔ لیکن سود میں بھی یہی صورتحال ہے کہ 10 کے انسان 12 لیتا ہے، تو وہ حرام کیوں ہے؟ تو اللہ کے حکم کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت اور اس میں فرق تھوڑا واضح سمجھنا۔ دیکھو کہ دکاندار آپ کو خود بتائے کہ یہ چیز مجھے 10 کی پڑ گئی، آپ اس 10 کی جگہ 12 دیتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن جو شخص 10 دے کر تم سے 12 کا مطالبہ کرے گا وہاں 12 دیتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ دکاندار نے 10 والی چیز لائی تو اس کے درمیان میں محنت شامل ہے، یہاں سے گیا مارکیٹ میں، وہاں سے اس نے سامان اٹھایا، راستے میں جس گاڑی کو استعمال کیا اس کا خرچہ، پھر اس کی محنت، اس کی مشقت، اور محنت اور مشقت کے بعد یہاں تک پہنچا۔ اب اس کا حق بنتا ہے کہ 10 پہ 2-4 روپے اپنی اس محنت کے بدلے میں ہم سے لے۔ لیکن سود کا جو کاروبار ہے اس میں یہ ہے کہ کسی شخص نے آپ کو 10 روپے ادھار کے دیے، قرض کے طور پہ دیے، اور وہ کہتا ہے کہ میں 10 کی جگہ پہ 12 لے لوں گا۔ اب وہ جو اوپر والے 2 ہیں وہ کس محنت اور مشقت کے لے رہا ہے، کس وجہ سے لے رہا ہے؟ تو وہ جو بغیر محنت کے اس کو 2 روپے ملیں گے وہ سود بنے گا۔ دکاندار کو 2 اضافی ملے تو وہ محنت کے ساتھ ملے، اس نے کام کاج کیا، اس نے وہاں پہ مشقت کی، کوئی مشکل برداشت کی، اس وجہ سے اس کو جو ہے 2 روپے اضافی ملے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، سود حرام ہے اور بیع یہ جو کاروبار ہے یہ بالکل جائز ہے۔ اب سود کی حرمت کی حکمت اس میں سے یہ نکلی کہ سود کی وجہ سے سراسر ناانصافی پیدا ہوتی ہے کہ ایک شخص بغیر محنت کے ہم سے اضافی رقم کیوں لیتا ہے؟ جیسے آج کل بینکوں سے ادھار ملتا ہے اور ہم لوگ لے لیتے ہیں اور وہ ہماری تباہی کا باعث بنتا ہے۔ 20,000 دے کر وہ 22,000 23,000 25,000 واپس لینے کی شرط لگا کے باقاعدہ دستخط لے لیتے ہیں، اور پھر انسان کو 20 کے بدلے میں 22-25 واپس کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو اوپر لیا جا رہا ہے یہ سود ہے، اور اس صورت میں صرف دینے والا مجرم نہیں ہوگا، لینے والا بھی مجرم ہے، دینے والا بھی مجرم ہے، اوپر کوئی گواہ بنا وہ بھی مجرم ہے، جس نے معاونت کی، مدد کی، وہ بھی برابر کا مجرم ہے۔ تو اس چیز پر جو ہے ناانصافی پیدا ہوگی کہ یہ شخص اس سے اضافی رقم کس بیس پر لے رہا ہے، کیوں لے رہا ہے۔ اور حرمت سود کی حکمت یہ ہے کہ شریعت اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور میں دنیاوی اعتبار سے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ جس وقت سودی کاروبار عام ہو جائے گا تو تجارتی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گی۔ یہ جو کاروبار ہے تجارت کا یہ بالکل ٹھپ ہو کے رہ جائے گا۔ کیوں؟ جس کو سود کے ذریعے سے 10 کے 12 ملیں، اس کو کیا ضرورت مشقت کرنے کی کہ وہ سامان مارکیٹ سے لے کے آئے، وقت دے، وہاں پہ ٹائم دے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے، تو اسے کیسے یہ گوارا ہوگا کہ میں اس مشقت کے ساتھ پیسہ کماؤں؟ وہ تو کہے گا کہ بس ٹھیک ہے، لوگوں کو قرضے میں دیتے جاؤ پیسے اور اس کے بدلے میں اضافی لیتے جاؤ، تو میرا تو کام اسی طریقے سے چلتا جائے گا۔ تو دنیاوی اعتبار سے بھی حکمت یہ ہے کہ سود ہماری تجارتی معیشت کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ جتنا سود بڑھے گا اتنی تجارتی معیشت برباد ہو کے رہ جائے گی، ختم ہو کے رہ جائے گی، اور تجارت کی کسی قسم کا جو معاملات ہیں وہ ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ اب دیکھ لو، اگر تجارت ختم ہو گئی تو ہم جیسے جو ماڑا طبقہ ہے، غریب طبقہ ہے، وہ اس کے اندر کچل کے پس کے رہ جائے گا۔ اس کی وجہ کہ ہم نے دکانوں سے چیزیں لے کے استعمال کرنی ہیں، وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ تجارت ختم ہو جائے گی، تو آخر کار کسی غریب بندے کو دکان بنانی پڑے گی۔ اب اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا تو وہ اس مالدار جو سودی کاروبار کرتا ہے اس کے پاس جائے گا، بھائی مجھے قرض دو، میں نے کام کرنا ہے۔ وہ کہے گا ٹھیک ہے 50,000 لے لو، سال کے بعد مجھے 60,000 دے دینا۔ یہ بخوشی راضی ہو جائے گا کہ میں آخر کار تباہ ہو رہا ہوں، کچھ نہ کچھ تو آئے گا، چلو 10,000 اضافی لیتا ہے تو لے۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو انسان کا جو معیشت کے اندر جو درمیانہ یا ماڑا طبقہ ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا، اور تجارت بالکل خطرے میں پڑ جائے گی اور تجارت ختم ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر حکمت یہ ہے کہ سود باہمی محبت کا قاتل ہے۔ انسان کو رب ذوالجلال نے بنایا بھی اس طرح کہ انسان بذات خود اپنے تمام تر زندگی کے معاملات میں کسی نہ کسی سلسلے میں دوسرے شخص کا محتاج ہے۔ ہم دیکھ لیں
کہ ایک شخص بے شک قرآن و سنت کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن وہ شخص اپنے کپڑے نہیں سلائی کر سکتا، وہ اس معاملے میں کسی اور کا محتاج ہوگا۔ کوئی کپڑے سلائی کر سکتا ہے تو اپنا علاج نہیں کر سکتا، وہ اس معاملے میں کسی اور کا محتاج ہوگا۔ کوئی جس کاروبار میں ہے وہ اپنے کاروبار سے ہٹ کر باقی معاملات میں دوسرے کا محتاج ہے۔ اور اللہ نے یہ انسان کی طبیعت اسی واسطے بنائی کہ انسانی دلوں میں ایک دوسرے کے خاطر محبت اور پیار رہے، لیکن سود جب عام ہوگا تو یہ محبت ختم ہو جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں گے تو صرف تعلق محبت پیار سے نہیں، غرض شامل ہوگی کہ میں آج کسی کو قرض دے رہا ہوں تو کل میں نے 1000 کے بدلے میں 1500 لینا ہے۔ اس قرض کی تو شریعت نے اجازت نہیں دی، شریعت نے تو حکم دیا تھا قرض حسنہ کا۔ قرض حسنہ یہ تھا کہ تم کسی مجبور شخص کو دیکھتے ہو، وہ تم سے آ کے کچھ مانگتا ہے، 1000 لیا تو اس کے ساتھ 1 روپیہ بھی نہ لو، 1000 ہی واپس لو، یہ قرض حسنہ تھا۔ اس کے ذریعے سے آپس میں محبت پیدا ہونی تھی، لوگوں کا آپس میں لین دین جو تھا وہ بڑھنا تھا۔ لیکن قرض حسنہ والی تو سوچ ہی ختم ہو جائے گی کہ جس وقت سود پر ایک شخص عادی ہو جائے گا وہ کبھی کسی شخص کو مفت میں قرض نہیں دے گا، وہ لازمی کچھ نہ کچھ سوچے گا کہ بھائی میں تجھے دے رہا ہوں تو میرا بھی تو کچھ فائدہ ہو، کیونکہ اس نے اپنی زندگی چلانی ہوگی اسی پر، ناجائز پیسے پر، تو وہ کبھی کسی کو قرض حسنہ نہیں دے گا۔ وہ قرض حسنہ نہیں دے گا تو آپس میں معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ سود کے ساتھ انسانی طبیعت میں درندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھتے ہو کہ جس وقت قرض دے رہا ہوتا ہے سودی کاروبار کرنے والا شخص دیتے ہوئے بڑے پیار سے دے گا، لے لو جی، بڑی ہنس مکھ ہو کر دے گا، مسکراہٹیں چہرے پہ ہوں گی، دے گا، لیکن کل جب لینے کی باری آئے گی انسان یہی ہوگا، لیکن اس کا رویہ بدل چکا ہوگا، زبان بھی تیز ہوگی، سختی سے کہے گا بھائی دو میرے پیسے، اضافی رقم بھی دو، اور اگر وہ نہیں دے سکے گا تو لڑائی پہ بھی اتر آئے گا۔ صرف لڑائی نہیں، قتل و غارت تک نوبتیں آ جاتی ہیں۔ اور میں نے سنا کہ اس سلسلے میں لوگ زبردستی کسی کو دیکھ کر پھر ان کی پوری نسلوں کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، جب تک ان کی زندگی چلتی ہے۔ لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے کسی کو قرض دے دیا، واپس رکھا تو اسے ڈبل ٹرپل کر کے رکھ لیا، اب وہ شخص وہ کیسے اتارے، تو اس سلسلے میں اس کی پوری خاندان برادری کو اپنا غلام اور تابع کر لیا۔ لوگ اس سلسلے میں رشتے لے لیتے ہیں، لوگوں کی بچیاں استعمال کرتے رہتے ہیں، تو انسانی طبیعت میں درندگی پیدا ہو جائے گی، اور وہی شخص کل لڑنے پہ آ جائے گا جو پچھلے دن قرض جو ہے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ دے رہا تھا۔ مگر اسلام ایسے قرض کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مصیبت میں، مشکل میں مبتلا ہو، اسے ضرورت ہو، تمہارا گھر میں پڑا ہوا تمہارے کسی کام کا نہیں، وہ اگر کسی کو دو گے، اتنا ہی واپس لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک سنیے، مسند احمد کی روایت ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت بریدہ اسلمی روایت کرتے ہیں کہ من انذر موسرا فالہ بکل یوم مثلہ صدقۃ، فرمایا کسی سے قرضہ لیا تھا کسی نے، اور قرضہ دینے والا یعنی جس نے واپس کرنا تھا وہ بیچارہ غریب تھا، اور اس نے اسے مہلت دے دی، مطلب وقت دے دیا۔ فرمایا وقت دینے میں آگے جتنے دن گزریں گے، ہر دن جتنا قرضہ تھا دینے والے کو اتنا صدقہ کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے 50,000 کسی کو قرضہ دیا اور اس کے ساتھ آسانی کے ساتھ پیش آیا، اسے اضافہ ہی نہیں مانگا اور اسے ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے تم بعد میں دے دینا۔ جتنے دن درمیان میں گزریں گے، اب دینے والے شخص کو ہر دن 50,000 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں یہ بات میں نے سنی تو دوسری دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرض دینے والا شخص اگر مقروض کو، جس کو قرض دیا، مہلت دے، اسے ٹائم دے، تو اللہ دگنا صدقہ کرنے کا اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ وہی مثال لے لو 50,000 والی، کہ اگر اس نے ٹائم دیا تو ایک دن میں 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص قرض دے اس کو اس کے حساب سے صدقے کا اجر، اب فرماتے ہو کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا، تو سرکار نے وضاحت کی، فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے قرض کی مدت
فرمایا مدت کی تاریخ آنے تک تو اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نے قرض دیا تھا. مثلا آج دیا اور کہا کہ میں مئی کی 15 تاریخ کو یہ قرض واپس لوں گا. 15 تاریخ طے پا گئی. آج سے لے کے 15 تاریخ تک ہر دن کے 50,000 روپے کے صدقے کا اجر ملے گا. 15 تاریخ آنے کے بعد اگلے شخص کے پاس گنجائش نہیں بنی. اب وہ شخص اسے مزید ٹائم دے دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم مزید ٹائم لے لو. جب مزید ٹائم دے گا تو اب 15 سے اگلے دن جتنے ہوں گے اس میں سے ہر دن میں ڈبل یعنی 50,000 دیا ہے تو 1,00,000 کے صدقے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. اب دیکھو کہ یہ مفت کا کاروبار تھا کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا، لیکن سود نے آ کر اس سلسلے میں جو ہے کافی تباہی اور بربادی لا ڈالی کہ کوئی کسی کے ساتھ بھلا کر کے راضی نہیں ہوگا. مفت میں یعنی بغیر اضافے کے کسی کے ساتھ بھلا کرنا اور کسی کو دے دینا، یہ اس چیز کی وہ قطعاً رضامندگی اس پر نہیں کرے گا. آگے دوسری حدیث سنیے. یہ دوسری حدیث مسند احمد میں بھی ہے، بخاری اور مسلم میں اس کے مفہوم ملتا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب اس پہ غور کرنا اور کسی سے اگر یہ ممکن ہو سکے تو اپنی زندگی میں یہ عادت بنا لیں تو دیکھنا کہ اجر کیا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ان رجلا اوتی بہ اللہ، ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. یہ بھی دیکھو کہ سود ہمارے کس فائدے کی آ کے اس نے جڑ کاٹی. قیامت کے دن ایک شخص کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، فقال لہو، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے فرمائے گا ماذا عملت فی الدنیا، میرے بندے دنیا میں کیا کام کیا تو نے، تیرا عمل کیسا رہا، تیرا کردار کیا تھا. اللہ کے دربار میں بندہ خود کہے گا کہ ما عملت من مثقال ذرۃ خیرا، یا اللہ ذرہ برابر بھی نیکی کوئی نہیں میرے پاس. یعنی اعتراف کر رہا ہے، مجرم اعتراف جرم کر گیا کہ میرے پاس ذرہ برابر بھی نیکی نہیں، میں دنیا میں کچھ نہیں کما سکا. حدیث میں ہے رب 3 بار پوچھے گا، تینوں بار یہ بندہ مانے گا مولا کچھ بھی نہیں میرے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار پوچھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو دلوں میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے. حکمت یہ تھی جو اگلا معاملہ ہے. جب تیسری بار رب نے پوچھا کہ کوئی عمل ہے تو اس نے کہا کچھ بھی نہیں مولا، ذرہ برابر بھی نیکی نہیں. تو ساتھ اس نے کہا ہاں ایک بات ہے، اے رب کنت آتیتنی فضلا من مال، یا اللہ تو نے مجھے مال بہت عطا فرمایا تھا، میرے پاس مال کی وسعت تھی، میرا کاروبار تھا، میں لوگوں کو چیزیں بیچا کرتا تھا، میری یہ دنیاوی زندگی کی مصروفیت تھی. لیکن کیا تھا میرا کردار یہ تھا کنت ايسر علی الموسر، یا اللہ اگر کوئی خوشحال مالدار میرے سے کوئی چیز لیتا تو تنگ میں اسے بھی نہیں کرتا تھا، میں اس کے لیے بھی آسانی پیدا کرتا کہ وہ آسانی کے ساتھ جو رقم مجھے دے دے یا جس وقت آسانی اس کو ہو اس وقت دے دے، میں اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، مالدار کو تنگ نہیں کرتا تھا. وَأُنذِرُ الْمُعْسِرَ، اور تنگ دست ہوتا تو میں اسے ٹائم دیتا جاتا کہ اس نے کہا تھا 10 کو دوں گا، نہیں دے سکا تو میں نے کہا چلو 20 کو دے دینا، 20 کو نہیں دے سکا تو میں نے کہا چلو 25 تاریخ کو دے دینا. میں اسے ٹائم دیتا غریب کو جو تنگ دست ہوتا. یہ میرا کردار رہا دنیا میں. تھا میں کاروباری بندہ یعنی بزنس مین، لیکن یہ کام میں نے کیا کہ میں نے خوشحال کو بھی وقت دیا، آسانی کی، اور تنگ دست کو میں ٹائم دیتا رہا. اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں اب یہ شخص جب اپنا یہ کردار پیش کرے گا اور کہے گا کہ میرے پاس ذرہ برابر بھی نیکی نہیں، اللہ کیا جواب دے گا؟ اللہ فرمائے گا نحن اولا بذالک منک، بندے تو تھا محتاج، تجھے تو پیسوں کی ضرورت بھی ہوتی تھی، تیرا تو اس کے بغیر گزارا بھی نہیں چلتا تھا، لیکن تو نے ایسا کیا دنیا میں محتاج ہونے کے باوجود کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اسے مہلت دے دیتا، اور جو مہلت پہ پورا نہ اترتا تو اسے معاف کرتا. میں تو قادر ہوں، مجھے تو تیری نیکیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اور تیری نیکیوں سے میرا کون سا گھر چلنا ہے، تیری نیکیوں کی طرف میں محتاج ہی کوئی نہیں. اگر تو محتاجی کے باوجود بغیر مال والے شخص کو تو معاف کر دیا کرتا تھا، میں تو قادر ہوں، میں تو تیری نیکیوں کا محتاج نہیں ہوں، جا میں نے بھی تجھے معاف فرما دیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ فرشتوں تجاوزو ان عبدی، میرے اس بندے سے درگزر کر لو، اس کا حساب نہ لو،
اس نے دنیا میں میرے بندوں سے حساب نہیں نہ رکھا، اس نے ان کے ساتھ آسانیاں پیدا کی، تو آج میرے بارگاہ میں آیا ہے تو میں بھی اس پہ تنگی نہیں کروں گا، اس سے درگزر کر دو، اس سے اگلے بندے پہ آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ یہ اب بخاری مسلم میں مطلب حدیث صحیح ہے، لیکن وہ شخص جو کرتا صرف کاروبار تھا، لیکن کاروبار بھی اس کو آخرت کی نجات کا سبب بن گیا اور اس کی آخرت کو اس نے سنوار دیا۔ یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقط ثواب سجدوں میں رکھا ہو، فقط تسبیحوں میں ثواب رکھا ہو۔ رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ میں یہ بھی رکھی ہے کہ مخلوق خدا اللہ کے بندوں کے ساتھ جب ایسا کرے گا تو اللہ کریم اس پہ اجر دے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت بیان کرنے کے بعد کہتے تھے، ہاکذا سمعت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کے منہ سے اسی طرح روایت کو سنا ہے، یہ بات کو مزید پکا کرنے کے لیے کہ بالکل حضور نے ایسا فرمایا تھا۔ اب اس روایت کی عرض کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب قرض دینا، مہلت دینا، کسی کے ساتھ آسانی پیدا کرنا، یہ اسی صورت میں ہوگا جب سود کا عادی نہیں ہوگا بندہ۔ جس شخص کو مفت میں کھانے کی عادت پڑ گئی ہوگی وہ کبھی جو ہے کسی کے ساتھ ایسا جو ہے معاملہ نہیں اختیار کرے گا، وہ لازماً یا تو اضافہ چاہے گا یا پھر اضافے پر لڑائی اور جھگڑے پہ اتر آئے گا۔ اسلام نے جس چیز کا آرڈر دیا اس کے اندر ہمارے لیے کروڑوں بے شمار حکمتیں ہیں، یہ تو ہم نے چند آپ کے سامنے رکھیں، لہٰذا اس معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھ لیجئے کہ ہماری جو ماحول ہے، اس ماحول کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہمارا اسی سودی کاروبار نے کیا ہے۔ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ کوئی سلسلہ بچتا نہیں اور لوگ اس معاملے میں بالکل اندھا دھند پڑ چکے ہیں، لوگ جھگڑتے ہیں سودی کاروبار کے جواز کے لیے۔ ہمارے پاس خود فیصل آباد میں ایک ملازم آ گیا، اس نے پہلے فون پہ مسئلہ پوچھا، اس کو بتایا گیا تو باقاعدہ ٹھیک ٹھاک تیاری کے ساتھ اس نے نوٹس تیار کیے اور مدرسے آ کے وہ جھگڑا کرنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ دکاندار اگر یہ اضافہ لے سکتا ہے، 1000 کی چیز 1500 کی بیچ سکتا ہے، تو ہمیں کیوں نہیں اجازت کہ ہم یہ اضافہ لیں؟ اس کو سمجھاتے رہے لیکن سمجھ نہ آنے پائی۔ اللہ جسے ہدایت دے اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اسے سمجھ نہ آئی لیکن وہ ضد پہ رہا کہ اگر دکاندار کا معاملہ، اس کا اور معاملہ ہے، اس نے محنت مشقت کی ہے، وہ ایک جگہ لے کے بیٹھا ہے، لیکن ایک شخص محض پیسے دے کر اضافہ لے، اس کے لیے وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، میرے جس بندے کو سمجھایا گیا، نصیحت آئی، فانتہا، سننے کے بعد سمجھنے کے بعد اس نے کر لی توبہ، اب وہ سوچے کہ میں جو پیچھے کھاتا رہا وہ کہاں جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کھا چکا اس کا معاملہ میں جانوں وہ جانے، اس کا میں نہیں پوچھوں گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ رب کے سپرد ہے۔ کوئی یہ بہانہ نہ بنائے کہ میں 20 سال کھاتا رہا تو اب تو 2 سال رہ گئے، چلو یہ بھی کھا لوں، اکٹھی توبہ کر لوں گا۔ فرمایا نہیں، نصیحت پہنچنے کے بعد رک جائے، پچھلا میں معاف کر دوں گا۔ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور آگے فرمایا وَمَنْ عَادَ، جو پھر بھی کرتا ہے سود اور سودی کاروبار کرتا ہے، اس کا معاون بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، سمجھنے کے بعد بھی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اگر حرمت سود کا انکار کر کے مرا تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ کریم نے یہ معاملہ کئی مقامات پہ واضح کیا اور حکمتوں کے ساتھ واضح کیا، تو اس سے بچنا ہمارے لیے لازمی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔